إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھی راہ پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان میں سے اکثر پر یہ بات لازم ہو چکی ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یاسین کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ جو تھا اصل میں ان سین تھا،
اور جس کا معنی ہے یعنی اے انسان. بعض کا خیال ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تینوں قسم کے اقوال ہیں، ان میں سے کسی قول کے پیچھے بھی کوئی مضبوط بنیاد موجود نہیں ہے. اس بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ جس طرح دوسرے حروف مقطعات ہیں اس طرح یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہی ہے. یہ صحیح موقف ہے. اس کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. قسم جو ہے یہ شہادت کے قائم مقام ہے، شہادت کے ہم معنی ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ قاضی کے پاس کوئی مقدمہ جاتا ہے نا تو وہ مدعی سے شہادت طلب کرے گا، گواہی طلب کرے گا، اور اگر مدعی گواہی دینے میں ناکام رہا تو پھر مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ یمین جو ہے نا یہ شہادت کے قائم مقام ہے، گواہی کے قائم مقام ہے. تو اس طرح ہم اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم گواہ ہے. کس بات پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین. قرآن حکیم اس بات پر گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہے. جیسا کہ کافروں کا یہ کہنا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے آگے سے یہ کہا کہ لست مرسلا، بھائی آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو نہیں بھیجا گیا. تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی شہادت کے ساتھ ان پر یہ حقیقت واضح کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. اور انسان جو ہے وہ عموماً شک مزاج ہے. یہ عام طور پر قسم کا تقاضا کرتا ہے اور خود بھی کسی دوسرے کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے. تو رب ذوالجلال نے انسان کی اسی مزاج کے مد نظر فرمایا کہ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. آپ کو جو آگے مدعا بیان کیا جا رہا ہے نا وہ انتہائی سچا مدعا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو ان کو یہ جواب دیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے. اور دوسرا الزام ان کا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا. تو رب ذوالجلال نے یہ جواب دیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شاعر بھی نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بہکے ہوئے نہیں ہے. علی صراط مستقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھی راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. اور تیسرا اعتراض عموماً وہ جو یہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تو آگے سے کہتے افطرا بل افطرا، کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے. یہ کسی غیر مسلم یعنی
عیسائی یا یہودی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے ان کی کتاب سنتے ہیں اور پھر اسے عربی کے اندر ترجمہ کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں. یہ خود انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام نہیں ہے، یہ غالب رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے. اور اس آیت میں رب ذوالجلال نے اپنی دو صفتیں، متضاد صفتیں بیان کی ہیں. ایک ہے عزیز، عزیز کا معنی غلبے والا، قوت والا، طاقت والا، بدلہ لینے والا، ڈرانے والا، سزا دینے والا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دیکھیں آگے جو جس مقصد کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے وہ انذار ہے. یاد رکھیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے گریز کیا، دعوت کو تسلیم نہ کیا، ان کے لیے رب ذوالجلال جو ہے عزیز ہے، انہیں ڈرا رہے ہیں برے انجام سے. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ برے انجام سے بچ جائے. اور جن لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ان کے لیے رب ذوالجلال جو ہے الرحیم ہے. یعنی اگر ان سے احکام کی تعمیل میں غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سہو ہو گیا، بھول گئے، تو رب ذوالجلال جو ہے ان کے لیے مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، ان کی گرفت نہیں کریں گے. اور پھر آگے مقصد بیان کیا، فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا. اس سے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا. اگر یہاں تک یہ محدود رہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے تھوڑا آگے چلا جائے تو پھر ایک اعتراض بھی اس میں وارد ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صرف اہل عرب کے لیے نبی ہیں، یہود و نصارہ کے لیے نبی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو ڈرایا گیا، ان کے پاس تو انبیاء آتے رہے ہیں. اور ویسے بھی قرآن مجید نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اتنا طویل عرصہ بغیر نذیر کے گزرا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے ڈرانے والا نہیں بھیجا. اور ایک تو اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ نذیر سے یہاں مراد فقط ڈرانے والا نہیں بلکہ نبی بحیثیت ڈرانے والا. عام ڈرانے والے تو انبیاء کے بغیر بھی آئے ہیں، اور عرب کے اندر بھی عام ڈرانے والے جو ہے وہ گاہے بگاہے اہل عرب کو ڈراتے رہے ہیں. جس طرح کہ عرب کی تاریخ میں یہ بات مذکور ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے امیہ بن سلط نام کا ایک شخص تھا، وہ انتظار کیا کرتا تھا، وہ قوم کو ڈرایا کرتا تھا، ان کی اصلاح کیا کرتا تھا، ان کو توحید کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو عرب کے اندر بھی اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ڈرانے والے موجود تھے۔ بعض نے اس کی یہ تفسیر یہ بیان کی ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ عقل کے قریب تر ہے، وہ یہ ہے کہ جب قوم جو ہے اس میں تنوین جو ہے تنکیر کی ہے عام، یعنی صرف اور صرف عرب مراد نہیں، پوری کی پورے نوع انسانی اس میں مراد ہے۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ آباء سے مراد قدیمی آباء و اجداد نہیں بلکہ قریبی آباء و اجداد ہے۔ اور یعنی جب سے قومیں گمراہ ہوئی، ان کی گمراہی کے بعد باقاعدہ کوئی نبی ان کی طرف نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں جو قوموں کی طویل عرصہ گمراہ رہنے کے بعد، قوموں کے طویل عرصہ گمراہ رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سے پہلے اہل کتاب بھی گمراہی کی آخری حد کو چھو چکے تھے، یہود بھی گمراہ ہو چکے تھے، نصارہ بھی گمراہ ہو چکے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہے یہ بھی گمراہ ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی ایک طویل زمانہ لوگوں کا جب گمراہی میں گزر گیا تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس بات کی تائید قرآن سے بھی ملتی ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں قوم سے مراد صرف اہل عربی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری کی پوری نوع انسانی جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک چکی تھی، جس طرح کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ عقیدہ آخرت دھندلا تھا، عقیدہ توحید خراب ہو چکا تھا تقریباً تمام مذاہب کا، بھلے وہ مکے کے مشرک تھے، بھلے وہ یہودی تھے، بھلے وہ عیسائی تھے، یعنی جو دو بنیادی عقائد ہیں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، یہ دونوں گروہوں کا اور مشرکین مکہ کا اور یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ جو ہے آخرت اور عقیدہ توحید جو ہے وہ دھندلا ہو چکا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، عیسائیوں نے ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے دیا تھا، مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، اور آخرت کے بارے میں مشرکین مکہ کا تو بالکل عقیدہ ختم ہو گیا تھا، وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھئی ہم جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ اگرچہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، لیکن عقیدہ آخرت پر ان کا بھی کما حق ہو ایمان نہیں تھا، وہ بھی اپنے آپ کو جنت کے وارث سمجھ بیٹھے تھے۔ تو گویا دونوں عقیدے دھندلے تھے۔ اس بنیاد سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا گیا جن کے آباء و اجداد کو اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا حق ادا کر دیا، صبح و شام، لیل و نہار، رات دن خوب محنت کی، جب دعوت کا حق ادا کر دیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ حبیب وہ بات ان پر اب لازم ہو چکی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ روز اول آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن جب اللہ تعالیٰ نے
شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، کہ اے اللہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، مجھے مردود بنا دیا ہے، میں اس انسان کو تیری سیدھے راہ پر بیٹھ کر، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، میں اس راہ پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس وقت فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، کہ یہ بات یاد رکھ، یہ جہنم میں نے اسی لیے بنائی ہے، تجھے اس میں ڈالوں گا اور جو تیری بات مان کر تیرے پیچھے لگیں گے ان کو اس میں ڈالوں گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا ہے، اور جو اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ان پر وہ میرا قول لازم آ گیا ہے۔ اب میری صفت جو الرحیم ہے ان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ وہ کلمہ جو میں نے اس دن کہا تھا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اب ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اور اکثر کا حشر یہی ہوگا۔ اب تھوڑی سی یاسین، سورہ یاسین کی جو ہے عام طور پہ فضیلت ہے اس پہ بات ہو جائے۔ عمومی طور پر سورہ یاسین کے بارے میں طرح طرح کی جو ہے نا روایتیں جو ہے عوام میں رائج ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ کمزور روایتوں کی بنیاد ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے پیچھے کمزور روایتوں کی بنیاد بھی نہیں ہے، بس وہ ایسے سینہ بسینہ جو ہے وہ لوگوں میں چلی آ رہی ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ پہلے وہ ان روایات کی بات کرتا ہوں، ان لوگوں کے خیالات کی بات کرتا ہوں جن کے پیچھے کچھ روایات کی بنیاد ضرور ہے، مگر وہ روایات بھی اس لائق نہیں کہ ان کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ قریب المرگ جو ہے، جس کی روح کے بارے میں لوگوں کو یہ تذبذب ہو جائے کہ بھی اس پہ جان کنی کی سختی ہے، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، اس کے اوپر جو ہے وہ سورۃ یاسین پڑھی جائے، اور خیال ہے لوگوں کا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے جو ہے نا اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی روح جلد نکل جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک روایت ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مردوں پر جو ہے نا یعنی جو قریب المرگ ہوں ان پر یاسین پڑھی جائے۔ اور یہ روایت جو ہے وہ دو اعتبار سے کمزور ہے۔ ایک تو یہ ابو عثمان نامی راوی اس کے اندر ضعیف ہے، اور پھر آگے چل کر اس کا جو دادا استاد ہے وہ مجہول ہے، تو لہذا یہ روایت جو ہے انتہائی کمزور ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو قریب المرگ ہو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، یعنی اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم پڑھو، اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، یہ روایت صحیح ہے۔ تو لہذا اس کے مقابلے میں یہ روایت صحیح تر ہے، یعنی سورہ یاسین پڑھنے کے مقابلے میں یہ روایت صحیح تر ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ قریب المرگ جو افراد ہیں ان کے پاس بیٹھ کر جو ہے ان کے دوست احباب حال احوال پوچھنے کی بجائے کہ بھئی کیا حال ہے، سر تو نہیں درد کرتا، ٹانگیں تو نہیں درد کرتی، اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے لا الہ الا اللہ تھوڑی بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ وہ شخص بھی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سن کر پڑھنا شروع کر دے، اور اگر آخری کلمات موت کو نظر آنے سے پہلے پہلے اس نے پڑھ لیے تو اس کی نجات ہے۔ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے
کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن مجید کا دل جو ہے وہ یاسین ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک تیسری روایت یہ ہے کہ من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، کہ جو رات سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سوتا ہے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ روایت بھی درست نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ سارا قرآن مجید اول تا آخر، یہ سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے نا یہ انسان کی کامیابی کے لیے ہے. جو بھی عمل ابتغاء وجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، وہ قرآن کی کوئی بھی آیت، یعنی یہ صرف سورۃ یاسین کے ساتھ تخصیص نہیں ہے، جو بھی عمل آپ کا، وہ تلاوت ہے، وہ صدقہ خیرات ہے، وہ نفلی نماز ہے، جو بھی عمل آپ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ عمل آپ کا آپ کے لیے باعث نجات ہے. تو اصل انسان کی کامیابی اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. اور ان چیزوں کا تعلق، یعنی یہ جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ، ان کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ سن لے. پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہو، یعنی ابتغاء وجہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ مشروع ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر تصدیق سبب ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی میری اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون اور تن کو میں نے اور آپ نے جس لباس سے ڈھانپا ہے وہ لباس اور رگوں میں دوڑنے والا خون کسب حلال سے ہو، تو پھر آپ کا وہ عمل بھلے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہیں، وہ آپ کے لیے جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان شرائط کے تحت اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.